أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. صدق اللہ العظیم. یہود و نصارہ کے حالات ذکر ہوئے اور ان سمیت سب کفار سے دوستی دلی تعلق سے منع فرمایا گیا. آج تلاوت کی گئی آیت مبارکہ میں کافروں سے دوستی نہ لگانے کی وجہ ذکر ہو رہی ہے. اللہ واضح فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں کفار سے دوستی اور تعلق سے منع کیوں کیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا. اے ایمان والو ایسے لوگوں کو جو تمہارے دین کو مذاق، ہنسی اور کھیل بنا رہے ہیں، اہل کتاب میں سے بھی اور دوسرے کفار میں سے بھی، ایسے لوگوں کو دوست مت بناؤ. ایسے لوگوں کو دوست مت بناؤ. اہل کتاب یہود و نصارہ ہوں یا دوسرے، انہیں جب جب موقع ملے یہ تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں. ایمان والوں کے لیے کوئی چیز دین و مذہب سے زیادہ پیاری نہیں ہوتی، محترم نہیں ہوتی. تو ایسے میں بھلا جو لوگ ہماری سب سے پیاری چیز، محترم چیز، ہمارے دین کا مذاق بنائیں، ہم انہیں دوست کیسے رکھ سکتے ہیں؟ دینی غیرت کا تقاضا ہے کہ ایسے لوگوں سے دور رہیں. اگر ایسے لوگ جو ہمارے دین و مذہب کا مذاق اڑائے ہم ان سے پھر جڑے رہیں، کیا مطلب؟ کیا دین و مذہب سے محبت نہ رہی، یا اللہ کا ڈر نہ رہا، یا غیرت دینی، حمیت ایمانی سے ہم محروم ہو گئے؟ آج لوگ مرزائیوں سے دوستیاں رکھتے ہیں جو کھلا مکھلا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منکر ہیں، اور مرزا آن جہانی جیسے بدبخت کو نبی مانے بیٹھے ہیں. ان سے لوگوں کی دوستیاں ہیں، بیٹھنا اٹھنا ہے، تعلق واسطے ہیں، لین دین ہے. انا للہ. لوگ آج اہل تشیع سے دوستیاں رکھتے، رشتے کرتے، بیٹیاں دیتے اور لیتے، جو علل اعلان ہماری محترم ہستیوں کا انکار کرتے ہیں، ازواج مطہرات صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں، حضور کی 3 بیٹیوں کو نہیں مانتے، وضو، کلمہ، نماز، جنازہ، ہر چیز دین اسلام سے ہٹ کر اختیار کیے ہوئے لوگ تعلق رکھتے ہیں، دوستیاں رکھتے ہیں، آنے جانے کرتے ہیں، کھانے پینے کرتے ہیں. تو ہماری غیرت ایمانی کہاں گئی؟ آج ہمارے والد یا والدہ کوئی برا بلا کہے اور ہم پھر اس سے جا کر جفیاں لگائیں، دوستیاں بنائیں، لوگ کہیں گے کیسا بغیرت ہے، اس کے والد کے ساتھ تو بنتی نہیں اور یہ اس کے ساتھ دوستی لگا رہا ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان والے ہو، سچے ایمان والے. صرف زبانی کلمہ، زبانی ایمان، زبانی جمع خرچ نہیں،
ایمان کی حقیقت نصیب ہے تو اللہ سے ڈرو. کیا غیرت دلانے والا جملہ ہے. اللہ سے ڈرو. دین دشمنوں مذہب دشمنوں کے ساتھ تعلق واسطے نہ رکھو. کہیں اللہ کی پکڑ میں نہ آ جاؤ. کہیں اللہ ان کے ساتھ تمہیں بھی نہ لے لیں, تمہیں بھی نہ عذاب سے دو چار کر لیں. مثال دے دی. وَإِذَا نَادَيْتُمْ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ, جب تمہیں آذان کی طرف بلایا جائے, نماز کی طرف بلایا جائے آذان کے ذریعے, تو یہ اس آذان کو اتخذوها هزوا ولعبا, یہ اسے کھیل اور مذاق بنا لیتے ہیں. طرح طرح کی آوازیں کستے ہیں. ایک عیسائی تھا بدبخت, مدینہ طیبہ میں اذان گونجتی تو یہ مذاق اڑاتا. یہ بدبخت جب مؤذن اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھتا تو یہ سن کر کہتا تھا قد حرق الکاذب انا للہ, کہ جھوٹے کو رب جلائے یا جھوٹا جلے گا. اتفاق ایسا ہوا اللہ نے نقد سزا دی کہ یہ ایک رات اپنے اہل خانہ سمیت جل کر راکھ. خود جھوٹا تھا, اللہ نے دکھا دیا. ذالک بانہم قوم لا یعقلون, ایسے لوگوں سے, دین دشمنوں سے, یہود و ہنود سے, دوسرے کفار سے دوستیاں مت رکھو. یہ ایسے لوگ ہیں جن میں عقل نہیں. عقل ہوتی تو یہ رب کو ناراض کرتے. ایسے لوگوں میں عقل نہیں. پیسے اکٹھے کرنے والا اسے عقل مند کہنا بے وقوفی ہے. بڑے بڑے بے وقوفوں کو رب دے دیتا ہے. پیسے اکٹھے کرنا عقل مندی نہیں. عقل مندی رب کا بننا ہے, زندگی سے گزارنا ہے, اللہ راضی ہوں. عقل مندگی یہ ہے کہ مرے تو سیدھا پاؤں جنت میں. یہ عقل مندی ہے. دنیا سے آخرت کمانا عقل مندی ہے. اللہ ہمیں بھی سمجھ دیں, عمل کی توفیق